السلام علیکم۔ کیمرہ آن کے ساتھ میں ہوں جاوید ملک، اور میں اس وقت موجود ہوں چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی چیئرمین خواجہ بابر سلیم، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کے 40 سالہ صحافتی کیریئر پر ہم ایک ساتھ نشر کر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی قسط نمبر 152 آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ خواجہ صاحب، کل آپ بتا رہے تھے انتخابات ہو گئے 2018 کے، اس کے بعد راجہ یاسر سرفراز ایز اے چیف منسٹر پنجاب کی خبریں آ رہی ہیں، کیا ہوا؟ جس طرح ابھی ہم نے وہ بتایا اوپر، وہ عبداللہ جیت گئے تو صوبائی اسمبلی میں راجہ یاسر سرفراز یہ حیدر سلطان کو انہوں نے شکست دی۔ حالانکہ یہ بالکل دیکھیں جنوری 2018 ضمنی الیکشن ہوا تھا یہ لیاقت چودھری لیاقت مرحوم کے انتقال پر، تو وہ اس نشست پر تو وہ حیدر سلطان، کیونکہ شہباز شریف اور وہ سارے خاقان نباتی وزیر اعظم مسلم لیگ نون بیٹھی ہوئی ہے پنجاب میں بھی تو اس میں بھی، تو وہ حیدر سلطان کمفرٹیبلی، بلکہ وہ نواز شریف بھی ادھر افسوس بھی انہوں نے کیا، اور ایک انتخابی جلسہ بھی آخری حیدر سلطان کے ضمنی الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ بڑا کمفرٹیبلی انہوں نے، وہ طارق افضل قادری تھے، انہوں نے بھی اچھے ووٹ لیے مگر بڑا وعدہ جیت گئے۔ تو اب یہ میں جنوری کی بات کر رہا ہوں، تو یہ جولائی ہے میرا اندازہ، یہ 18 کا جو اب الیکشن ہے، تو وہی حیدر سلطان کو راجہ یاسر سرفراز نے بڑا 12-14 ہزار کے بڑا واضح فرق تھے شروع سے ہی، وہ کہتے ہیں وت دے گئے، دلہ بھی آتے شروع میں ہی وت دے کے، تو ادھر بھی بیچ میں وہ تھوڑا سا رولا اٹھا وہ ڈی ایس آر اور سارا، مگر چکوال میں کوئی ایسا وہ ایلیمنٹ، کیونکہ وہ مینجمنٹ ہی ایسی ہوئی، سردار غلام عباس کو بالکل بیک ٹو دی بینچ کر کے، تو وہ سارا ذوالفقار عبداللہ کو ایک مینجمنٹ تھی، اچھی مینجمنٹ، یہ ایسے یہ ابھی جو فارم لالی کا رولا پڑا ہوا ہے اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ مطلب ہے کہ ووٹ اس وقت تو نظر آیا کہ بھائی پی ٹی آئی، یاسر نے 47 لیے ہوئے تھے، میں نے آگے بھی ذکر کیا، تو یہ ابھی اس کا اب یہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ یہ جب راجہ یاسر 13 میں جب انہوں نے یہ قومی اسمبلی کی سیٹ پہ الیکشن لڑا تھا، تو وہ اس وقت بھی وہ سردار غلام عباس متوقع تھے، 11-12 میں بڑا جلسہ کر کے شامل ہوئے تھے سردار عباس، تو وہ کوئی جلدی کوئی 2-3 مہینے میں انہوں نے کہا جی نہیں قلعہ نہیں ملتا، سردار عباس آزاد لڑے تھے، ایک کٹ لیا جو وہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ اس حوالے سے یہ مجھے یاد ہے، یا عمران خان پہلے علی ناصر بھٹی کے ادھر آئے، تو پھر ادھر کوٹ سرفراز میں یہ راجہ یاسر نے شمولیت اعلان کی تھی پی ٹی آئی میں، تو یہ ساتھ بیٹھے ہوئے فوٹو بھی ہم نے اخباروں میں دیا یاسر سرفراز، اور تو وہ میں نے خود سنا، انہوں نے کہا یاسر مجھے آپ جیسے 2-4 لوگوں کی مجھے بڑی سخت ضرورت ہے۔ یہ عمران خان نے یہ ادھر آتے ساتھ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، تو مطلب ہے کہ راجہ یاسر کی عمران خان کے بھی اچھی ہو، تو وہ ایک دم ایسے رولا پڑا جی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے یہ یاسر سرفراز ہوں گے۔ عمران خان نے بنی گالہ میں کسی میٹنگ میں مطلب کیا تو اس میں، تو وہ سارا وہ ہم نے دیکھا فوراً، مطلب پروٹوکول بھی تقریباً مل گیا، وہ تو بعد میں پھر وہ جہانگیر ترین پڑا، تو وہ جنوبی پنجاب تو یہ بدلار اور سارا وہ بیچ میں ابھی وہ خود پھر یاسر بتاتے ہیں کہ سادے دیکھو پارٹیوں کے اندر بھی انہوں نے کہا یہ کہڑا جی گل تھا، یاسر ہے نہ کوئی مطلب پولیٹیکل اتنا نوجوان، یہ کدھر بھائی سارا، تو وہ اوپر وہ سارا انہوں نے وہ لاسٹ منٹ میں، تو یہ ایک بڑی خوش قسمتی دیکھو نا، وزیر اعلیٰ چکوال کے اگر آ جاتے تو میں کہتا اس وقت ہی وہ ہم وہ یاسر سے اللہ نے کام یونیورسٹی کا لینا تھا، تو وزیر اعلیٰ ہوتے تو 2-4 کام اور ہو جاتے چکوال کے، تو یہ اب یہ ادھر معاملات اب یہ سارا چل پڑے ہیں مرکز میں وہ سارا، تو ادھر راجہ یاسر سرفراز وزیر اعلیٰ تو نہیں، مجھے 3 اہم منسٹریاں ٹورزم کی اور پھر یہ ہائر ایجوکیشن اور نوجوان، ہاں تو وہ آگے ہم ذکر کریں گے کہ کس طرح پھر یہ چکوال میں ایک یونیورسٹی ایک میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ایک معاہدہ ہے، اور 2019 میں ہی یہ اس کا بل راجہ یاسر کی کوشش سے عمران خان اب وزیر اعظم ہے، تو یہ یونیورسٹی اب چکوال، تو یہ ایک چکوال ہے اب ایک نئی ڈائریکشن کی طرف بڑھ رہا ہے، تو آگے ہم یہ جو بڑی کامیابیاں ہیں یہ ادھر چکوال میں یہ اس حوالے سے اس کا ذکر کریں گے۔
جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا خواجہ بابر سلیم چکوال کی ہسٹری بتا رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ راجہ یاسر سرفراز وزیر اعلیٰ تو نہ بن سکے، لیکن 3 اہم وزارتیں ان کو مل گئیں اور انہوں نے یقینی طور پر ان وزارتوں کے ساتھ انصاف بھی کیا، چکوال کو یونیورسٹی آف چکوال کا تحفہ دیا۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے اسد ظریف کے ساتھ۔